کئی مسلمان بہنوں کو دیکھا گیا ہے جن کے ناخن ضرورت سے لمبے نہیں ہوتے صرف، بلکہ بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی صفائی بھی رکھتی ہوں گی، لیکن اتنے زیادہ ناخن بڑھا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جانوروں سے، درندوں سے مشابہت ہے۔ انسانوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ فطرت میں سے ایک چیز ہے، یعنی فطرتی چیزیں جو اللہ نے انسانی مزاج میں شامل کی ہیں، ان میں سے ایک چیز ناخنوں کو کٹوانا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تقلیم الاظفار۔ ناخنوں کو کٹواؤ، یہ ہفتے بعد نہیں تو 15 دن کے اندر یہ کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دن کے بعد تو پھر کراہت شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے نقصانات بھی طبی لحاظ سے بہت زیادہ ہیں۔ اور علماء نے تو لکھا ہے کہ بڑے ناخنوں کی وجہ سے رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، اور طبی لحاظ سے کئی حکیموں نے لکھا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اور زیادہ تر چونکہ لڑکیاں کرتی ہیں یہ ڈیزائن، یہ فیشن، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو تمہیں خوبصورتی دی ہے، اصل خوبصورتی وہ سب سے اچھی ہے۔ تو خوبصورتی کے اندر غیروں کی اداؤں کو، غیروں کی نقالی کو ایڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح، آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ ہمارے اوپر بم برسا رہے ہیں، ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہمارے فلسطینی بچوں کو ذبح کر رہا ہے، سینکڑوں کی شکل میں روزانہ مار رہے ہیں، اور ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ لباس انہی جیسا، ناخن انہی جیسے، بال انہی جیسے، بالوں کی ڈیزائن انہی جیسے، کپڑے انہی جیسے، شلوار کرتا انہی جیسا، اور انہی کے نقش و نگار انہی کے، شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، عورتوں نے، مردوں نے ڈھانپ لیا ٹخنوں کو۔ یعنی یہ الٹی گنگا جو بہہ رہی ہے، تو اس کا وبال کتنا ہوگا؟ تو پھر کیا اللہ کے نظام میں ہمارے لیے رحمت ہوگی؟ جب ہم نے خود بغاوت کی ہوئی ہے اللہ کے نظام کے مکمل خلاف، ایک ایک ادا، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک ادا دیکھو اللہ کا حکم جو اس کے الٹ کرو، پھر دیکھو کون سی ادا اس کے بارے میں، اس کا حکم کیا ہے، اس کے الٹ کرو۔ تو ہر ادا میں تو کفر نے جو اس کی مخالفت دی، ہم نے اس کو اپنایا ہے، اور مسلمان سمجھ کر کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ادائیں ہماری دیکھیں، دیکھنے میں ہم، کلمہ پڑھنے میں ہم مسلمان لگے، ہماری شکل ہو یہود اور ہنود جیسی، کرسچنوں جیسی، تو پھر علامہ اقبال کا سوال نہیں ہوتا کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں جس سے یہود شرم آ جائے؟ یہودی بھی ہمیں اپنے سے آگے سمجھیں کہ یہ جو چیز ہم تیار کرنا چاہتے تھے یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ ذرا سمجھیں ان چیزوں کو، خصوصاً ہماری بہنیں اور مائیں جو یہ فیشن کرتی ہیں، بالوں کو بڑا رکھتے ہیں، بلکہ بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انسان کی تعظیم اتنی ہے کہ انسان کی عظمت بھی، اور انسان کی ایک ایک جز کی عظمت اتنی ہے کہ اگر تم ناخن کاٹو یا بال کاٹو تو ان کو بھی دفن کیا کرو، ایسے پھینکا نہ کیا کرو۔ اور پھر خصوصاً گندی جگہ پہ پھینکنا یہ بھی درست نہیں۔ اور پھر درندوں جیسے، جانوروں جیسے ناخن رکھنا، بڑے بڑے ناخن رکھنا۔ اب دیکھو جب ناخن آپ رکھیں گی تو اس کے اندر کہتے ہیں یہ جو پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، ان کے جو بیج، ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ناخنوں کے اندر رہتے ہیں۔ جیسے کھانا کھائیں گے وہ کیڑوں کے انڈے اندر چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے تو حکم ہے نا، جب کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھوں کو دھوو، صاف ستھرا کرو، صابن سے دھو لو، صابن سے دھونے کے بعد پھر تم کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھا چکو تو پھر ان کو صاف صوف کر کے پھر ان کو دھوو، مسواک کرو، تاکہ کسی قسم کے جراثیم تمہارے قریب ہی نہ آئے۔ تو یہ فیشن کے دل دادا ہونا، اس کے کوئی نیک شگون نہیں ہے، اچھا شگون ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ظلم، یہ ان ناخنوں کے اوپر اپنے نام لکھوانا، کڑھائی کرنا اور زیب و زینت کرنا، ڈیزائن بنوانا، یعنی کہ یہ اللہ کے نظام کو چڑھانے والی بات ہے۔ تم جو کہتے ہو کر لو، جو کہتے ہو کہہ لو، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب پیچھے نہیں ہٹنا تو پھر اللہ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی بغاوت کرنے کی وجہ سے اس کا جو اثر مرتب ہوگا تو وہ بھی دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ پھر اللہ پاک بھی پرواہ نہیں کریں گے، جیسے یہ مرتے ہیں تو پھر مرنے دیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، تو گوالا اس کے اوپر پیسہ ضائع نہیں کرتا، اس کو پھر کسی ذبح کرنے والے کسائی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ حشر بھی یہی ہو رہا ہے۔
ہم مر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہم لوگ مر رہے ہیں روزانہ. نہ آسمان روتا ہے، نہ زمین روتی ہے، نہ کوئی ہمسایہ روتا ہے، نہ کوئی اور روتا ہے. جو روتا ہے پھر اسی کو رلا دیا جاتا ہے. ذرا اپنی اداؤں پہ ہم غور کریں کہ ہماری ادائیں کیسی ہیں. کیا یہ ادائیں ہیں کہ ان پہ نظر کرم کی جائے؟ نہ توبہ ہے، نہ اللہ ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی توبہ ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کوئی توبہ ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے یہ چیزیں، ان چیزوں کی پرواہ کرنی چاہیے. انسان کی عظمت اسی چیز کے اندر ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے. فیشن اپنی جگہ پر، مرنا تو پھر بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم غیروں کی نکالی کرتے 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 مر جائیں، اور پھر آخرت میں جب سوال ہو کہ من ربک من نبیک ما دینک، اور پھر ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جن کے ساتھ تمہارے دوستیاں سی، تمہارے تعلق تھے، انہی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. حشر بھی پھر ان کے ساتھ ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟